نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک چل رہا ہے جی ہمارا ثلاثی مزید فیہ کے ابواب، ان میں سے آج کا باب ہے باب تفعیل، اور باب تفعیل میں سے ہم نے پہلا جو 14 صیغے ہیں وہ چوز کیے ہیں فعل ماضی معروف کے۔ تو بات کرتے ہیں کہ اس میں کتنے حروف زیادہ آ جاتے ہیں۔ جیسے پہلے ہم نے افعال پڑھا، اس میں تھا افعلا، ایک حمزہ کی زیادتی کے ساتھ وہ باب بنا۔ فا عین لام کے وزن پر آنے والا ثلاثی مجرد ہوتا ہے، اور اگر اس میں کوئی ایک حرف ایڈ ہو جائے شروع میں، وسط میں، دوسری جگہ پہ، تو وہ ثلاثی مزید فی میں چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اس میں ایڈ ہوا ہے کہ عین کلمہ جو ایک بار ہوتا ہے وہ 2 بار آ جاتا ہے، تو یہ لفظ بن جاتا ہے فعلا۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے اس کی نشانی۔ جو بھی لفظ آپ عین کلمہ فعل ماضی میں 2 بار دیکھیں اور اس کے علاوہ کوئی زیادتی نہ ہو کسی حرف کی، تو سمجھ لیں کہ یہ باب افعال ہے، باب تفعیل ہے۔ اور باب تفعیل کی خصوصیات میں سے متعدی ہونا، تدریج ہونا، اہتمام ہونا اور مبالغہ ہونا، یہ چیزیں جو ہیں ان 4 میں سے کوئی 2 بیک وقت، کوئی 1 بیک وقت، یا چاروں کی چاریں، یہ ضروری نہیں ہے کہ چاروں کی چاروں ہی آئیں، کوئی ایک بھی آ سکتی ہے، 2 بھی آ سکتی ہیں۔ تو یہ ہے پہچان اس کی۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ فعل ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ، تو وہ بنتا ہے فعلا۔ تو اس میں ضمیر کیا ہے جی؟ اس میں ضمیر ہوا چھپی ہوئی ہے۔ پہلے میں ایک لیکچر میں بتایا تھا کہ اس کو میں نے ایسے بند کر دیا، اٹھایا تو پتہ لگا جی یہ چھپی ہوئی ہے ہوا۔ تو یہ پوزیشن ہوتی ہے اس کی کہ اس چھپی ہوئی مستتر اس کو کیوں کہتے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں کہ فعلا میں یہ الف ضمیر ہے، تو کسی ایک حرف کو ہم اسائن کر دیتے ہیں کہ جی یہ ضمیر ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں اصل حروف کے علاوہ کوئی ایڈیشنل حرف نظر نہیں آتا جس کو ہم اسائن کریں جی یہ اس کا معنی جو ہے نا وہ ہے ہوا، یا وہ اس کا معنی ہم کریں گے اس ایک مذکر نے اہتمام کے ساتھ کیا، بہت زیادہ کیا۔ مثلا لفظ آ جاتا ہے قتلا، تو ہم کہیں گے اس ایک مذکر نے بے دردی سے قتل کیا، تو وہ مبالغے کا معنی اس طرح اس میں آ جائے گا۔ جب بھی 2 حروف اکٹھے آ جائیں ہم جنس حروف، چاہے وہ دونوں متحرک ہوں یا ان میں سے پہلا ساکن ہو دوسرا متحرک ہو، تو ان کا آپس میں ادغام ہو جاتا ہے۔ تو ہم پڑھتے وقت اس کو، اگر میں اس کو پراپر پروننسیشن کروں تو وہ ہے فعلا۔ تو اگر اس کو اسی آواز کو، جیسے یوٹیوب کی ویڈیوز میں ایک آپشن آتی ہے کہ آپ تیز چلا لیں اور آہستہ چلا لیں، اسی آواز کو اگر آپ آہستہ چلائیں گے تو وہ ایسے آئے گی فعلا، فا زبر عین ساکن، فعلا۔ تو اس کو جب تیز چلائیں گے اپنی اصلی آواز کی شکل میں تو وہ بنے گا فعلا، کذب، بشر، علم۔ تو لام کو مشدد ظاہر کرنا، اس کے اوپر وقت نہیں دینا، صرف نون اور میم۔ یہ سوال آپ کا تجوید کا ہے۔ صرف نون اور میم عربی گرامر میں 2 ایسے حروف ہیں جن کے اوپر شد آ جائے تو اس کے اوپر آپ نے 2 حرکت کے برابر غنہ کرنا ہے۔ وہ کیا بنے گا؟ مثلا ہم کہتے ہیں عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، میم کے اوپر میں نے ٹائم دیا کیونکہ میم مشدد تھا، لیکن یہ مشدد ہے، اس کو میں نے فعلا نہیں کیا۔ ہم جنس حروف اکٹھے یکے بعد دیگرے، ان کے درمیان کوئی اور حرف ایز فاصل نہ آئے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہوا لفظ ہمارا فعلا جس کے بارے میں ایکسپلین کیا۔
آگے چلتے ہیں فعلا، تو یہ اگر کذبا لفظ لے لیں تو کذبا، ان دو نے جھوٹ بولا، کذبو، ان سب نے جھوٹ بولا. تو کذبو میں یہ جو واو ہے یہ ضمیر کے طور پہ استعمال ہوگی. تو یہ واو ضمیر ہوگی، اس کا معنی ہوگا ان سب نے. اگر کذبا ہے تو جھوٹ بولا، ٹھیک ہے جی. اگر بشارہ ہے تو وہ خوشخبری سنائی، کوئی بھی لفظ اس کی جگہ پہ استعمال ہو سکتا ہے. آگے چوتھا لفظ ہے ہمارا فعلت. فعلت میں یہ تا یہاں پہ ساکن ہے اور اس کو تائے تانیث بھی کہتے ہیں. جمہور علماء کی رائے ہے کہ اس کے اندر بھی ہیا چھپی ہوئی ہے. مثلا لفظ ہے اخرت، علیم نفس ما قدمت و اخرت، جان لے گا ہر نفس جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا. تو قدما، قدما، قدمو، قدمت. اخرا، اخرا، اخرو، اخرت. تو یہ وہ صیغہ ہے واحد مونس غائب کا. وہاں پہ اخرت واحد مونس کیوں استعمال ہوا ہے؟ کیونکہ نفسن جو ہے وہ عربی زبان میں مونس آتا ہے. آگے ہے جی، یہاں پہ کیا آئے گا پھر؟ فعلتا، یہ غلطی ہے یہاں پہ. فعلتا، یہ لام کے اوپر زبر آئے گی. فعلنا. آگے ہے جی فعلت، یہاں پہ یہ تا زبر الف تا، یہ دونوں ضمیریں ہیں جی، ٹھیک ہے جی. اگر گنجائش بہت زیادہ ہے عربی گرامر میں، اس تا کو ضمیر، اس تا کو بھی آپ ڈسمینٹل کریں تو الف جو ہے وہ تثنیہ ہے، یہ الف جیسے تھا، تو یہ تا جو ہے اس تائے تانیث کی علامت ہے، یعنی مونس کی علامت ہے. تو تثنیہ میں یہ تا سے مراد اگر فعلتا ہے تو تا سے مراد ہے یہ مونس ہے کرنے والی، الف سے مراد ہے وہ ایک نہیں دو ہے، تو یہ فعل ہے. آگے کیا آئے جی؟ فعلنا، یہ نون جو ہے یہ ضمیر ہے اس میں، باقی یہ فعل ہے. آگے چلتے ہیں جی، مذکر میں کیا ہے؟ فعلت، تا زبر تا ضمیر ہے، اس کا معنی ہے تو ایک مذکر نے اہتمام کے ساتھ کیا یا مبالغے کے ساتھ کیا. فعلتما، اس تما کا معنی ہے کہ تم دو نے کیا. اس تم کا معنی ہے تم سب نے کیا. تی، تو ایک مونس نے کیا. تما، تم دو مونسوں نے کیا. فعلتن، تم سب مونسوں نے کیا. فعلتو، میں نے کیا. فعلنا، ہم سب نے کیا. تو یہ الفاظ جو ہیں یہ تا تما تم، تی تما تننا، تو نا، یہ ضمائر کے طور پہ جیسے اوپر والا میں بھی ہوا الف واو اور ہیا تا اور نون. تو یہ چیزیں ہیں جو آپ کو لفظ کی، جو لفظ میں حروف کی جو زیادتی ہے وہ معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے. تو اس کے معنی میں جب فعالا تھا تو اس نے جسٹ کیا، تو اس نے فعالا ہوا تو اس نے اہتمام کے ساتھ کیا، تو لفظ اہتمام بیچ میں ایڈ ہو گیا اس عین کے اوپر شد آنے کی وجہ سے. تو یہ ہے آپ کے لیے پہچان کہ کسی باب کو پہچاننا ہو لفظ کو کہ یہ باب تفعیل سے ہے تو کیسے پہچانا جائے گا، یا جس کا عین کلمہ صرف مشدد آ جائے وہ باب تفعیل سے ہے. ماضی اور مضارع آگے کرتے ہیں اس سے پتہ چل جائے گا آپ کو. یہ ہے جی فعل ماضی. اب کچھ ایک دو مثالیں لے لیتے ہیں. متعدی اور تدریج کا میں ابھی ذکر کرنے لگا ہوں. ایک لفظ ہے نزلہ، انا نحن نزلنا، یہ لفظ ہے. فعلنا، یہاں پہ یہ لفظ آئے گا نزلنا، یہ لکھ دیتا ہوں میں نے یہاں پہ.
وزن ٹھیک ہے؟ نزلنا کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتدریج اتارا ہے قرآن پاک کو 23 سال کی کم و بیش مدت میں. تو درجے ہوئے نا، بوقت ضرورت، جب بھی ضرورت پڑتی، جب بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ قرآن ایک بار نہیں بتدریج اتارا گیا. تو جب اسی لفظ کا پچھلے گرامر کے باب میں ہم نے ابواب کے باب میں پڑھا تھا انزلنا آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یک بارگی نزول. تو وہ یک بارگی نزول جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوح محفوظ پر کتابی شکل میں اتارنا فی لیلۃ القدر، ایک ہی رات میں، تو وہ یک بارگی نزول ہے. وہ اس کا خاصہ ہے. کس کا؟ باب افعال کا. لیکن باب تفعیل کا خاصہ چونکہ تدریج ہے تو یہ اس شکل میں آئے گا. آپ کا دوسرا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک لفظ ہے عالمہ، ثلاثی مجرد میں جب تھا یہ، تو یہ تھا عالمہ، اس نے جانا، اس نے سیکھا. صحیح ہے جی؟ تو اس کا میں نے کہا تھا جیسے باب افعال کی خوبی ہے متعدی بناتا ہے لازم کو، اگر کوئی متعدی فعل آ جائے تو اس کو متعدی در متعدی کرتا ہے آگے مزید اس میں. اچھا جی، اگر اس کا معنی ہے علمہ اس نے سیکھا، تو اس کو لے جائیں علمہ پہ، تو یہ ہے اس نے سکھایا، اس نے سکھایا. خیرکم من تعلم القرآن، جو خود سیکھتا ہے، وعلمہ، اس کو آگے لوگوں کو سکھاتا ہے. تو یہ کسی اور کو سکھانے کے معنی میں آئے گا. تو عالمہ کو علمہ جب کریں گے تو اس میں متعدی کا معنی پیدا ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی؟ علمہ سورہ مزمل کی آیت میں آتا ہے ایک، علمہ ان سیکون منکم مرضی. ٹھیک ہے جی؟ یہ تینوں چاروں خصوصیات کے ساتھ ایک اور لفظ لے لیتے ہیں. مثلا ہم کہتے ہیں جی اسی کے اس وزن پہ لفظ آنے والا کیا؟ نزل ينزل تنزیلا. قرآن میں آتا ہے تنزیل من رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل ہونے والا، اتارا گیا، نازل شدہ. ٹھیک ہے؟ تو وہ تفعیل کے وزن پہ لفظ ہے تنزیل. تو وہ اتارنا اس کا کیسا ہے؟ تدریج کے ساتھ. ٹھیک ہے جی؟ اور اہتمام کے ساتھ. یہ دونوں معنی ایٹ اے ٹائم اس لفظ میں آئیں گے. ایک اور لفظ ہے ارأیت الذی یکذب بالدین. تو کیا دیکھا تم نے اس شخص کو جو یکذب کرتا ہے؟ وہ آگے لفظ آ رہا ہے فعل مضارع میں آئے گا، ہم صرف ماضی پہ ہی رہتے ہیں. میں ایک اور ایگزامپل دیکھتا ہوں جو اس میں ایڈ کریں ہم. مثلا لفظ ہے فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا. فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے، ان سب نے ان کو جھٹلایا. کذبو اس جگہ پہ ہے وہ لفظ. ٹھیک ہے؟ اس جگہ پہ آنے والا لفظ کس شکل میں آئے گا جی؟ کاف زال را با مادہ ہے، کذبو. دیکھیں میں یہاں پہ فعلو میں واو کو ضمیر کہتا ہوں، الف نہیں ضمیر کہتا. ضمیر مبنی ہوتی ہے، گرتی نہیں. کذبو میں یہ الف ضمیر تھی، اس کے ساتھ حصہ تھا، لیکن اس کو جب ہم نے ہا ضمیر اس کے ساتھ لگائی تو وہ کیا بن گیا؟ کذبوہ. یہاں پہ الف نہیں ہے، تو صرف یہ واو ضمیر ہے. ان سب نے اس کو جھٹلایا. فعقروہا. ٹھیک ہے جی؟ وہ لفظ آگے چلے گا. کلم اللہ موسیٰ تکلیما. کلم فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، تو کلم لفظ اس جگہ پہ آئے گا. ٹھیک ہے جی؟ یہ ہیں چند الفاظ جو مطلب جتنی بھی مثالیں دی جائیں وہ کم ہیں، لیکن یہ ہے کہ کم از کم آپ کو ان صفات کے ساتھ ایک نوحو آ گیا ہے، انٹروڈکشن آ گیا ہے، تو آپ اب پہچاننے کے قابل ہو گئے ہیں کہ فعل ماضی میں کسی لفظ کو پہچاننا ہو کہ یہ کون سے باب سے ہے،
تو پتہ چل جائے گا آپ کو. وما علینا الا البلاغ.